اچھا، قائد اعظم کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان پرچیزیبل ہیں، یعنی ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جولائی 1933 کی ایک شام کو نوابزادہ لیاقت علی خان اور ان کی بیگم ہندوستان سے انگلستان آ کر ویسٹ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے قائد سے استدعا کی کہ وہ وطن واپس لوٹ چلیں. لیاقت علی خان جو آگے چل کر قائد ملت کہلائے اور قائد اعظم کے دسترات ثابت ہوئے، 1896 میں پیدا ہوئے تھے. اچھا، اس میں ایک بڑا قابل غور چیز ہے یہ، اس کہانی میں آپ کو آج پتہ چلے گا کہ قائد اعظم تو پاکستان بنانے میں شامل تھے ہی، ان کی تو ساری جدوجہد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ان کا ایک دسترات ثابت ہونا، یہ کیسے لیاقت علی خان کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے، یا قائد کو واپس لانے میں ان کا کیا کردار ہے لندن سے، وہ اس کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا اصل میں کہ یہ ہوا کیا تھا. وہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے لیاقت علی خان صاحب. تو ہیکٹر بولائتھو جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح اور لیاقت کی دوستی اور ہیمپ اسٹیٹ میں ان کی تاریخی ملاقات کا قصہ میں نے بیگم لیاقت علی خان کی زبانی لکھا. یہ ہیکٹر بولائتھو لکھتے ہیں. بیگم صاحبہ نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ جی، میرے شوہر اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک دوسرے کو 1928 سے جانتے تھے. ان کی ملاقات اس سال کلکتہ میں ہوئی تھی، جہاں آل پارٹیز کانفرنس میں قائد کو یہ تانا دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ کسی عنوان سے مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیاقت ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت بھی قائد کا ساتھ دیا تھا. وہ ہمیشہ سے قائد کے مداح تھے. یہ یاد رکھیے کہ میں یہ لیاقت علی خان کی اہلیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو انہوں نے بولائتھو سے یہ ساری معلومات شیئر کی. کہتے ہیں کہ ہماری شادی 1933 میں شروع ہوئی اور ہنی مون منانے کے لیے ہم نے یورپ کا سفر کیا. لیاقت کو یقین تھا کہ مسٹر جناح اب بھی مسلم لیگ اور مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں، یعنی ان کا یقین ان کے اوپر بڑا پختہ تھا. مگر وہ 7 سمندر پار انگلستان میں بیٹھے تھے اور ہندوستان میں لوگوں کا خیال تھا کہ جناح اب اپنی قوم سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. لندن آ کر ایک دعوت میں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میری اور لیاقت کی ملاقات مسٹر جناح سے ہوئی. لیاقت نے ملتے ہی مسٹر جناح سے اصرار شروع کیا کہ وہ وطن واپس لوٹ چلے. مجھے وہ الفاظ آج بھی یاد ہیں جو لیاقت نے اس موقع پر استعمال کیے تھے. کہتے تھے، قوم کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر خریدا نہ جا سکے. کہتی ہے کہ یہ لفظ میرے شوہر کو بہت پسند تھا اور اس پر شک بھی نہیں تھا کہ مسٹر جناح واقعی ان پرچیزیبل تھے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت کسی قیمت پر انہیں خرید نہیں سکتی تھی. کہتی ہے مسٹر جناح لیاقت کی باتیں سنتے رہے. اول ان کی کسی بات کا انہوں نے جواب نہ دیا. انہوں نے انگلستان میں اپنی زندگی اور ہیمپسٹیڈ میں اپنی سکون اور اطمینان کا اظہار کیا، لیکن لیاقت آسانی سے ٹلنے والے نہیں تھے. انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کو بہر صورت واپس آنا چاہیے. مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ مسلم لیگ کو نئی زندگی عطا کر سکتے ہیں اور اس کو مرنے سے بچا سکتے ہیں. مسٹر جناح سنتے رہے، پھر یکایک بولے، اچھا جمعہ کی شام آپ دونوں رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. بیگم لیاقت علی خان کہتی ہیں کہ جمعہ کو ہم دونوں موٹر میں سوار ہو کر ہیمپسٹیڈ پہنچے. وہ بڑی حسین شام تھی. مسٹر جناح کی عالی شان کوٹھی اور اس کے سیب کے درخت مجھے اب بھی یاد ہیں. مس فاطمہ جناح اپنے بھائی کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں. یہ سب دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ مسٹر جناح اس اطمینان اور آرام و آسائش کی زندگی چھوڑ کر کبھی واپس ہندوستان نہیں جائیں گے. کھانے کے بعد خیر لیاقت نے پھر سے بہت زور دے کر مسٹر جناح سے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ واپس ہندوستان آ جائیں. بیگم رانا لیاقت کہتی ہیں کہ میں خود عرصے سے جناح صاحب کی پرستار تھی. میں نے لیاقت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ عورتوں کو آپ کے لیے کام کرنے پر میں آمادہ کروں گی. میں ان کو قومی تنظیم کی صفوں میں واپس لے آؤں گی. اس پر مسٹر جناح نے مسکرا کر کہا، تم ابھی کم عمر ہو، تم ہندوستان کی عورتوں کو نہیں جانتی، نہ تم دنیا کو جانتی ہو. تاہم لیاقت کی بات مسٹر جناح نے غور سے سنی اور کچھ سوچ کر بولے کہ اچھا تم جاؤ، واپس جا کر صورتحال کا جائزہ لو، سیاسی صورتحال دیکھو اور ملک کے ہر حصے کے لوگوں کے جذبات و خیالات کا اندازہ لگاؤ. مجھے تمہاری سوجھ بوجھ پر بھروسہ ہے. اگر تم ملاقاتوں کے بعد بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ مجھے واپس جانا چاہیے تو لکھ بھیجنا، میں یہاں کی سکونت ترک کر کے وطن واپس لوٹ آؤں گا. رانا کہتی ہیں لیاقت بہت خوش لندن سے واپس ہندوستان پہنچے. واپسی کے بعد کئی مہینے تک لیاقت کا ایک دن دوروں اور سیاسی بات چیت اور پوچھ گچھ میں صرف ہوا. اپنے کام میں بڑے مستعد اور پکے تھے. انہوں نے قریباً 100 اہم آدمیوں سے بات چیت کی اور صورتحال کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی، اور جب پورے غور و خوض کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا خیال درست ہے تو انہوں نے مسٹر جناح کو لکھا
کہ آپ آ جائیں۔ محمد علی جناح کے بارے میں کتاب لکھنے والے مصنف ہیکٹر بولائتھو لکھتے ہیں کہ جن دنوں مسٹر جناح لندن میں وکالت کر رہے تھے، ان کے دفتر کے متصل ایک انگریز وکیل مسٹر ٹی ڈبلیو ریمزے کا دفتر اس کے پاس ہی تھا۔ تو انہوں نے جناح کی لندن سے واپسی کا حال کچھ یوں بیان کیا: مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب جناح نے میرے دفتر آ کر مجھے بتایا کہ وہ وطن واپس جا رہے ہیں۔ ان کی خوبصورت اور شاندار مہاگنی فرنیچر پر بہت سے وکیلوں کی نظر تھی اور وہ اسے خریدنا بھی چاہتے تھے، سارے وکیل یعنی کہ۔ فرنیچر میں مہاگنی کی چند بڑی خوبصورت میزیں بھی تھیں۔ ایک وکیل نے مسٹر جناح سے کہا وہ انہیں خریدنا چاہتا ہے۔ مسٹر جناح نے جواب دیا: مجھے لکڑی کے ان ٹکڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم یہ سب لے جاؤ، میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہندوستان واپس جا رہا ہوں۔ اس طرح قائد اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر، برطانیہ کی اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر ہندوستان واپس آ گئے اور پاکستان کے لیے ایک تاریخی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ میں جب یاد کرتا ہوں نا قائد اعظم کی اس قربانی کو، تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر لیاقت علی خان جا کر اس طرح سے قائد اعظم کو قائل نہ کرتے تو شاید قائد اس قوم سے ہار چکے ہوتے، اس قوم سے مایوس ہو چکے ہوتے۔ تو جہاں پر قائد اعظم کا شکریہ ہے، وہاں پر لیاقت علی خان صاحب کا بھی شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔